بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا قوم لکم الملک اليوم، یا قوم، او میری قوم، یا قوم، ہمدردی بھی ہے قوم کی۔ پتہ چلا دائی کے دل میں ہمدردی بھی ہو، جب دعوت دے رہا ہو تو اصل اثر دل کے درد کا ہوتا ہے۔ ہمارے حضرات جب دعوت دیتے تھے تو وجود پہ ایک اثر ظاہر ہوتا۔ حضرت شیخ القرآن پنج پیر، شیخ القرآن پنڈی، اور حضرت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری، حضرت قاضی شمس الدین، حضرت مولانا عبد الرؤوف، اور جتنے حضرت کے شاگرد تھے وہ جہاں گئے بستیوں کی بستیاں پلٹ گئیں، جہاں سے گزرے تو بستیوں کی بستیاں پلٹ گئیں، اور آج ہمارے خطیب جہاں جا رہے ہیں تو بستیوں کی بستیاں گمراہ ہو رہی ہیں۔ کام بالکل الٹا ہو گیا۔ آج کے خطیبوں کے سننے والے انہیں مسئلے کا بھی پتہ نہیں، کیونکہ یہ ایکٹر ہے، انہوں نے ایکٹنگ شروع کی ہے، انہوں نے تقریر بنانی ہوتی ہے کہ چند تجویزیں میں میری تقریر لگ جائے، مسئلہ شسلہ کوئی نہیں، مقصد تقریر لگانا مقصد ہے۔ تو تقریریں لگ رہی ہیں لیکن مسئلہ کچا ہو گیا۔ پہلے مسجدیں کچی تھی، نمازی پکے تھے، تقریریں سادہ تھی، بندے بڑے اب بھی جو بوڑھے ہیں ان سے پوچھ لو، جنہوں نے ان شیوخ کو سنا ہے ان کا ایمان بھی دیکھ لو، اور جو نئے فارمی خطیبوں کو سنتے ہیں ان کا بھی دیکھ لو، ایمان بھی فارمی ہے۔ ابھی بھی کئی پریشان بیٹھے، میں اتنی سخت باتیں کدھر آ گئی۔ توجہ کر، یہ فرق ہوتا ہے۔ تو پھر جن کو پیغمبر کے ہاتھ لگے وہ کتنے پکے تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو 14ویں صدی ہے۔ واہ، کہتے ہیں قرآن سے اصلاح نہیں ہوتی، پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دو، ہاتھ میں ہاتھ نہیں، پیر کی جدھر مرضی ہاتھ دو، کچھ بھی اصلاح نہیں ہوگی۔ بے شک، جس کے لیے قرآن مزکی نہیں، خدا کی قسم اس کے لیے مزکی مرشد ہے ہی کوئی نہ، بے شک، وہ اسی طرح شیطان کا لٹو بن کے رہے گا۔ بدبخت، تجھے سمجھ اتنی بھی نہیں آئی، قرآن کو مرشد نہیں مانا اور گندگی کی بیعت کی ہے، جو بالکل نیچے اوپر گندگی، اس کا تقویٰ سارا لیٹرین میں بہ جاتا ہے، وہ مصنوعی تقویٰ، اس کو اس نے مانا ہے مرشد۔ اور قرآن وہ ہے جو یہدی قرآن مرشد کتاب ہے، یہدی الی الرشد، مرشد قرآن ہے۔ فاستمسک بالذی، ہاں دیکھو بھائی، زبردست، یا قوم میں درد ہو، درد ہوگا تو کلام میں بھی درد ہوگا۔ اگر دل میں آگ توحید کی نہیں لگی، امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے لکھا ہے تلبیس میں، دیکھ لینا، خطباء کی اقسام لکھی ہے، فرماتے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا ہے، وہاں خطباء کی قسمیں ہیں، ساری تو نہیں بیان کرتا، پہلے خطیب بہت ناراض ہیں پھر نہ ہو جائیں، بہرحال آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، وہاں دیکھ لو۔ ایک قسم وہی ہے ایکٹر خطیبوں کی، کہ جو کہتے ہیں 5 منٹ پہلے بھی سبحان اللہ کہنے کے لیے تیار رہو، آئی نہیں، تیاری کر لو، شلواریں اوپر کر لو، تشمیر کر لو، پسند آئے تو مسجد اڑا دینا۔ تو فرمایا یہ اس امت کے یہودی ہیں، اور ان کا تقریروں کا اثر ان کی عوام پہ دیکھو، کہ کوئی دین کا شوق نہیں ہوگا اور مسئلے کی آگ نہیں ہوگی، بس وقتی تقریر پہ جوش ماریں گے، نعرے ماریں گے، لیکن اندر کوئی چیز نہیں ہوگا، بالکل خالی۔ اور ایک وہ ہیں جو بارش، ہلکی بارش کی طرح برستے ہیں، ان کے نہ لہجوں میں نہ ان کی سروں میں کوئی چس ہے، نہ ان کے بولنے میں کوئی چس ہے، لیکن ان کی بات جب ذہن میں اترتی ہے تو وہ اندر تک چلی جاتی ہے۔
تو آپ اپنے شیوخ کو دیکھ لیں. شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمۃ اللہ علیہ کی آواز بہت اچھی تھی آج کے خطیبوں سے. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کی آواز بہت اچھی تھی. میں کہتا ہوں خدا کی کہ وہ تقریر آج کے جو مقرر ہے نا، تو شیخ القرآن تو کوئی مقرر نہیں تھے، دونوں. مولانا عبدالرؤوف صاحب کی ایک کیسٹ میں نے سنی ہے، وہ بھی باتیں کر رہے ہیں، کوئی سور و سر ایکٹنگ نہیں. آج کل تو باقاعدہ محکمے بنے ہوئے ہیں نا خطابت سکھانے کے، خطابت میں دبر کو کیسے ہلانا ہے، ہاتھوں کو کیسے ہلانا ہے، شلوار کتنی تنگ ہونی چاہیے اور کہاں باندھنی چاہیے. تو یہ تو آج کل خطیب بن رہے ہیں نا پوری فیکٹری میں تیار ہو کے، اور پھر ہاتھ کو حرکت کیسے دینی ہے اور مقتدیوں کی طرح پھرنا کیسے. یہ ایکٹنگ، یہ خطیب امت کے نہیں ہیں، یہ کنجر ہیں اس امت کے، اور یہ فنکار اور سنگر ہیں. خطیب وہ ہے جو پیغمبر کا مشن بیان کرے، شور لگے یا نہ لگے، جوش لگے یا نہ لگے، رفتار ہو یا نہ ہو، اور اسی کا پھر فائدہ ہے. وہ بارش ہے جو برستی 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 دلوں کو چیر کے نیچے چلی جاتی ہے. چاروں سلسلوں، پانچوں سلسلوں سے گزر کے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ تزکیہ والی کتاب صرف قرآن ہے، اور تزکیے والا عمل صرف سنت ہے. کوئی دوسرا راستہ نہیں اللہ تک جانے والا، نہ نقش بندی راستہ، نہ کہتے ہیں یہ تو طرائق ہیں، طریقے ہیں، طرائق راستے ہیں. میں نے کہا اب راستے نہیں، اب مقاصد ہیں. تم نے 4-5 شریعتیں بنا رکھی ہیں محمد مصطفیٰ کی شریعت کے مقابل. راستے کسی دور میں تھے. آج کے جو یہ پیر اور خانقاہی نظام ہے، انہوں نے مستقل ان کو مقصد بنا لی ہے، اور ان کے بھی اگر کوئی درد دل والے ہیں تو ان سے بھی پوچھ لو. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ وہ تصوف کے سلسلہ کے مجدد ہیں، اور انہوں نے کوشش کی ہے پوری زندگی کہ تصوف کو بدعات سے پاک کیا جائے، شرکیات سے پاک کیا جائے. وہ میں نے لیکن اب یہ دیوبندیت میں بدعت اور شرک کہاں سے آیا ہے؟ یہ اسی مربجہ تصوف کی وجہ سے. اور اب جو یہ تصوف ہے، 2 چیزیں بیماری بن گئی، ایک تخصص اور دوسرا تصوف. حالانکہ یہ کیا تھے؟ ذرائع تھے، اب یہ مقاصد بن گئے، اور یہ تخصص اب خصا سے ہے. خصا 2 سال کا تخصص کرا کے تمہیں خسی کیا جاتا ہے، خسی ہو جائے اور بالکل للڑ بن جائے، اور تصوف کرا کے ہندو بنایا جاتا ہے، سکھ بدعتی بنایا جاتا ہے. اور اس جہاں پیغمبر کی سنت نہیں، مولویوں کی گھڑنتو باتیں ہیں اور مخلوق کے اپنے بنائے ہوئے راستے ہیں، اس پہ زندگی گزارے تو نبی کی سنت پہ کیوں نہ عمل کرے؟ سنت والا راستہ تو گارنٹی شدہ ہے، اور یہ پیروں والا راستہ، ان کی تو پیچھا اگر کیا جائے، کتابیں دیکھی جائیں تو ان کا مسلمان ہونا بڑی مشکل سے ثابت ہوتا ہے. تعویلیں کر کر کے کوئی جناب غصے میں عن الحق، پھر تعویلیں ہو رہی، نہیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مجھ سے اللہ نے باتیں کی ہے، اللہ نے، تو نبی ہے، اللہ نے تو، میں نے اللہ کو دیکھا ہے، میں نے یہ سب خرافات ہیں، اور یہ ایک نئی شریعت ہے. اس لیے بات جو میں کر رہا تھا اس کو ذرا سمجھو. درد ہو درد، اسی کا اثر ہوتا ہے. یا قوم، ابھی تو ویسے درد ہوگا، بعد میں پھر درد پیدا ہو جائے گا. ابھی تو آپریشن کا درد ہوگا، آپریشن کے بعد پھر سوز پیدا ہوگا. ہاں بھائی، یا قوم لکم الملک اليوم، اے میری قوم، یہ دفعہ غرور ہے
ان کے جو غرور تھے میں نے صبح بتایا، اسباب غرور 3 اسباب ثلاثہ، اور ان کا بھی غرور تھا راج اور بادشاہی، بادشاہ تھے، حکومت اور اقتدار تھی۔ تو کہتا ہے اے میری قوم واسطے تمہارے الملک اليوم، آج حکومت ہے، آج اقتدار ہے، الیوم کہہ کے انقلاب زمانہ کی طرف اشارہ کیا کہ یہ سدا رہنے والی بادشاہی نہیں، الیوم آج تمہارے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس ہوگی، اس لیے اس پہ اکڑنے کی ضرورت نہیں۔ کیا سمجھے ہو؟ الیوم میں اشارہ ہے انقلاب زمانہ کی طرف، آج تمہاری بادشاہی ہے، کل کسی اور کی ہوگی۔ ہاں کبھی یوں بھی ہو جاتا ہے، بادشاہیاں چلی جاتی ہیں اور پھر بڑے بڑے بادشاہ کہتے ہیں کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ اقتدار کیسے نشا ہے، کب تک رہے گی؟ الیوما بہادر شاہ ظفر، یہ مغلیہ خاندان کا آخری بادشاہ، یہ شاعر بھی تھا، سلطنت گئی، انگریزوں نے اسے گرفتار کر لیا اور یہ چڑ چڑ کے مر گیا، لمبی تاریخ ہے۔ اور وہاں جیل میں اس نے لکھا کہ کتنا زندگی دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، یہ بادشاہ کہہ رہا ہے، زندگی دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ کہتا ہے میں کتنا بد نصیب ہوں، مجھے تو اپنے ملک میں قبر کی زمین بھی نہیں ملی، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ یہی بادشاہیاں ہیں اور یہی جوانیاں، یہی مولوٹی مولوی پن ہے، گوگے اگاڑنا اتنا ہی ہوگا الیوما۔ اس لیے زندگی میں کام کر کے جاؤ تاکہ وہ صدقہ جاریہ بھی رہے، مشن بھی رہے اور ہمیشہ کی زندگی بن جائے۔ یہ وہ مرد مومن کی طرف ہے۔ یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، چڑھ رہے ہو زمین میں، چڑھ رہے ہو، بدماشیاں کر رہے ہو، زمین میں حاکم بنے پھرتے ہو۔ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ، کون بچائے گا ہمیں، کون مدد کرے گا، کون بچائے گا؟ من بَأْسِ اللَّهِ، اللہ کی پکڑ سے، ان جاءنا، اگر وہ پکڑ آ گئی، بوجہ قتل اور تکذیب کے۔ کالا فرعون، اب فرعون خان بولا، یہ رجل مومن کی تقریر ختم ہوئی، اب فرعون صاحب بولے، قال فرعون ما اریکم الا ما ارا، اریکم رویت سے نہیں ہے، اریکم رائے سے ہے، رائے سے۔ اجتہد برائی، حضرت معاذ کو یمن بھیجا جا رہا تھا، آپ نے پوچھا بیما تقضی، فیصلہ کس سے کرے گا؟ حضرت معاذ کہتی ہیں بے کتاب اللہ، علم تجد فی کتاب اللہ، فرمایا کتاب اللہ میں نہ ملا، پھر بے سنت رسول علم تجد کتاب اللہ میں نہ ملا تو کس سے کرے گا؟ سنت سے، کہ سنت میں نہ ملا، اجتہدو بے رائی، میں اپنی رائے سے کروں گا، رائے مسئلے تو مسئلے ہیں، اجتہاد کروں گا۔ اجماع کیوں نہیں ذکر کیا؟ ہاں اجماع کہاں گیا بھائی؟ عدلہ شرع کی کتنے پڑھتے ہو؟
اول کتاب اللہ، سنت، اجماع، اجتہاد. یہاں اجماع کدھر گیا؟ ہاں، اجماع کے لیے شرط ہے ممات النبی. حیات النبی میں اجماع ہو سکتا ہی نہیں. تمام اصول کی کتابیں اٹھا کے دیکھو. اور آج جو نئی نسل اٹھی کہتے ہیں حیات النبی پر اجماع ہے. دور بے ایمانو، حیات النبی میں تو اجماع حجت ہی نہیں. پتہ نہیں تم سمجھ بھی رہے ہو کہ نہیں. حیات النبی میں تو اجماع حجت نہیں. اجماع حجت ہے بعد ما توفی النبی، بعد ما مات رسول اللہ. حیات النبی کے دور میں تو اجماع حجت ہی نہیں. تمام اہل اصول متفق ہیں اجماع حجت ہی بنتا ہے. اس کے لیے شرط ممات النبی ہے، وفات النبی ہے. اور آج یہ جھلی ٹبر کیا کہتا ہے؟ حیات النبی پہ اجماع ہے. گدھیا، تجھے پتہ ہی نہیں کہ حیات النبی پہ اجماع. اور میں نے کہا حیات النبی کے دور میں اجماع حجت ہی نہیں. اب دیکھنا نیا ٹیکہ لگے. یہ ذرا بھاری ٹیکہ ہے، گائے والا ٹیکہ ہے. لوگوں کو حیات دنیا بھی ہو پیغمبر کی اور اجماع حجت بنے، سوال نہیں. یہی تو حضرت معاذ کہہ رہے ہیں اجتہدوا. اور یہ دوسرا وکٹورین نسل، یہ کون ہے جی؟ اصحاب الرائے. اصحاب الرائے، اصحاب الرائے. یہ رائے کیا ہے؟ یہ تو صحابہ اصحاب الرائے بن رہے ہیں. اجتہدوا بے رائی. نبی پاک خوش ہوئے اجتہاد پہ، اور اجتہاد کی اتباع تقلید ہے. تقلید کا ویسے مفہوم عام ہے، لیکن عرف فقہا کی بات ہے. ہر قوم کا ایک اپنا عرف ہے. ویسے تو سب سے بڑی اندھی تقلید وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا فُلان ہے. جی بے شک. سند کا معنی ہی اعتماد ہے. جی اندھی تقلید. اور سب سے اندھی. اور یہ اندھی کے اتنے ان کو سمجھ نہیں آتی کہ امام بخاری سے صحابی تک جتنے راوی کھڑے ہیں ان کی ثقاہت عدالت یہ کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن سے یا سنت سے؟ جی اندھی تقلید سے. کوئی ہے دلیل کتاب و سنت کی؟ نہیں جی. بھئی یہ سچے ہیں تو کس پہ اعتماد کی ہے؟ کس پہ اعتماد کی ہے؟ محدثین نے بھی رجال پہ، ہم نے بھی رجال پہ. اور دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کوئی آیت پیش کی ہو، حدیث پیش کی ہو تو تقلید کے سینگ ہوتے ہیں. یہی اندھی تقلید ہے. تقلید اعتماد ہے. اور امام بخاری نقل کر رہے ہیں اپنے اساتذہ سے اوپر، ایسے اساتذہ سے جو ملاقات ہی امام کی نہیں ہوئی. کبھی کہتے ہیں مردوں کی تقلید نہیں ہوتی، زندوں کی ہوتی ہے. یہ سارے مر گئے نہیں راوی جن کی پیچھے تقلید ہو رہی ہے. اور دنیا کا کوئی غیر مقلد، یہ تو آپ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، کسی غیر مقلد اپنے اصول پہ ایک حدیث پڑھ ہی نہیں سکتا. جی بے شک. یہ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا فُلان حَدَّثَنا زُہْرِی. یہ حدثنا زُہْرِی، حدثنا حمیدی، حدثنا سفیان، یہ کون ہے؟ قرآن سے نکالو، حدیث سے نکالو. سچے تھے، عادل تھے، کبھی بھولے بھی نہیں تھے، ضابط تھے، نکالو نا. جب نہیں تو کس منہ سے تم کہتے ہو ہم اہل حدیث ہیں اور تقلید کا انکار کرتے ہو؟ تو اس سے بڑی تقلید کیا ہوگی؟ تو سب سے اندھا غیر مقلد مقلد ہے. فرق صرف یہ ہے کہ تقلید کو گالیاں بھی کرتا ہے اور سب سے زیادہ تقلید کرتا بھی ہے. ہم تقلید کو صحیح مانتے ہیں جو صحیح تقلید ہے.
جو ما انزل اللہ کے مقابل تقلید ہے وہ باطل تقلید ہے، بے شک وہ شرک فی الحاکمیت ہے، شرک فی رسالت نہیں، جی وہ شرک فی الحاکمیت ہے اور وہ مذموم ہے۔ اور جو ما انزل اللہ کی اتباع میں اس ما انزل اللہ پر عمل میں تقلید، اتباع، اعتماد تینوں ایک چیزیں ہیں، وہ بالکل حق ہے اور اس کے بغیر چارہ کار ہی نہیں۔ لوگوں کو بات سناتا ہے یہ مقلد ہے، ہم اہل حدیث ہیں، تو اہل حدیث بننا سے پہلے تو سند کہیں ثابت کرنا حدیث سے، پھر یہ جو تم نے حدیث کی قسمیں بنائی ہیں یہ کس حدیث میں ہے؟ حدیث صحیح تے حدیث ضعیف تے صحیح لے غیری ہی تے صحیح لے عینی ہی تے حسن لے عینی ہی حسن لے غیری ہی، یہ جتنی قسمیں تو نے حدیث کی بنا رکھی ہے یہ کس حدیث میں آئے، کس آیت میں آئے؟ جب فرض واجب سنت کی بات ہو تو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، یہ کہاں سے لیا؟ تو بچوں تو دسنا، ہمارا تجھے دعویٰ ہی نہیں، ہم تو کہتے ہیں اصول ماخذ شریعت 4 ہیں، کتاب اللہ، سنت، اجماع اور اجتہاد، تو کہتے ہیں 2 ہیں، اپنے 2 ماخذین پہ رہ کے ذرا لے آنا حدیث، اور حدیث کی اقسام بھی، پھر جو راویوں کے مراتب ہیں یہ تیرے دادے نے بتائے، اس پہ کوئی ہے آیت کہ فلانا راوی ثقہ ہے، فلانا حافظ ہے، فلانا ثبت ہے، فلانا ضعیف ہے، فلانا ضابط ہے؟ جی تو نے کہاں سے نکالے؟ یہی تھے اقوال رجال ہیں، یہ سارے اقوال رجال پہ ایمان لا کے ایمان بالغیب، اور ان میں ماشاءاللہ شیعہ بھی کھڑے ہیں، ان میں ناسبی بھی کھڑے ہیں، ان میں خارجی بھی کھڑے ہیں، ان میں ہر قسم کے راوی ہیں، ان کو اللہ رسول بنا کے کہتے ہیں میں حدیث مانتا ہوں۔ تو سب سے بدبودار مقلد غیر مقلد ہے۔ بے شک آ جاؤ واپس، ادھر بھی کام آ جائے گا۔ اجتہدوا بے رائی، اجتہاد کروں گا اپنی رائے کے ساتھ، ہر رائے مذموم نہیں، رائے جو ما انزل اللہ کے مقابلے آئے وہ مذموم ہے، اس لیے اصحاب الرائے کہنا یہ کوئی مذموم بات نہیں، یہ سمجھنے والے کا فام حرام ہے، نیت پلیت ہے، جس نے اس کو غلط معنی میں لیا ہے۔ سمجھ گئے میری بات؟ ہاں، میں حیران ہوں یہ خیبر پختونخوا میں جو آپ ساتھی ہیں، یہ غیر مقلدیت کے جراثیم ہمارے ساتھیوں میں کہاں سے آ گئے؟ فنڈنگ ہوتی ہے بھائی اگر بے ایمان بننا ہی ہے تو کوئی مذہب تو اختیار کرو، یہ تو سارا مال مسروق ہے، مذہب ہے ہی نہیں، بنیاد ہی نہیں۔ جی اگر بندہ بے ایمان بھی بنے تو کسی طریقے کا بنا، اتباع الہوا ہی کرنی ہے، چسکے ہی لینے ہیں، تو اور تھوڑے مذہب ہے جہاں پروٹوکول بھی ہو، بندہ کافر بنے بھی صحیح۔ تو حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ اگر آدمی مومن بنے نا تو پھر ابو بکر صدیق کی طرح، اور کافر بننا ہو نا تو ابو جہل کی طرح، یہ درمیان والی بے غیرتی بارے میں نہیں ہے۔ اجتہدوا، یہ وہی رائے ہے، رائے سے ہے، رویت سے نہیں۔ سمجھ گئے میری بات؟ ما اریکم، نہیں رائے دیتا میں، الا ما ارا، مگر جو مشورہ دے چکا ہوں، میرا مشورہ وہی ہے جو پہلے ہو چکا ہے، میری رائے میں تبدیلی کوئی نہیں ہوئی۔ ھذا الذی تقولوا، یہ جو کہہ رہے ہیں یہ غیر ثواب ہے۔ وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور نہیں میں رہنمائی کرتا تمہاری مگر سبیل الرشاد، سیدھے راستے کی، سبیل الرشاد۔ فرعون بھی کہہ رہا ہے میرا راستہ سبیل الرشاد ہے۔ ہاں، اس لیے ہر نعرے پہ نہ بھولنا،
نعرے خوبصورت ہیں، محبت اہل بیت کا نعرہ خوبصورت ہے، نیچے گندگی بغض صحابہ کی موجود ہے، گندگی یہودیت کی موجود ہے۔ نعرہ بڑا اچھا ہے، اصحاب القرآن والحدیث، اہل الحدیث، نعرہ بڑا اچھا ہے، نیچے رفض کی گندگی موجود ہے اور انکار کتاب و سنت کی گندگی موجود ہے۔ نعرہ بڑا اچھا ہے، اہل القرآن، ہم جی قرآن والے ہیں، نیچے انکار حدیث کی گندگی موجود ہے، اوپر نعرہ بڑا خوبصورت ہے، تم نعروں پہ مرے جاتے ہو۔ فرعون نے بھی نعرہ تو خوبصورت لگایا، الا سبیل الرشاد، کہتا ہے میں تمہیں سیدھا راستہ دکھا رہا ہوں، سبیل الرشاد۔